درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق ہمارا درس جاری ہے۔ آج ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ فقیر ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اتنی چیز کا مالک ہو جو نہ تو نصاب کو پہنچتی ہو اور نہ ہی اس کی قیمت کو، چاہے کسی بھی مال سے ہو، اگرچہ وہ تندرست کمانے والا ہو۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے ان کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے۔ یعنی وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کا ثبوت کہ کون کون سے وہ لوگ ہیں۔ اور فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، کہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس نہ ہو، 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا تھوڑا سا سونا تھوڑی سی چاندی اس کے پاس نہ ہو، یا جناب 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس قیمت نہ ہو، یا اتنے کا مال تجارت جو ہے یہ بھی نہ ہو، اس سے کم جو ہے وہ اس کے پاس ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ مثال کے طور پر سونا ہے 7.5 تولے نہیں ہے، 7 تولے ہے، تو پھر بھی وہ زکوٰۃ کا مستحق لے سکتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ اس پر خود واجب نہیں ہے۔ اور اگر چاندی ہے صرف، تو 52.5 سے کم چاندی ہے، 52 تولے تک ہے اس کے پاس، تو صرف چاندی ہو، ساتھ سونا نہ ہو، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی تھوڑی دونوں رکھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے، تو پھر چونکہ اس پر خود پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اس لیے وہ خود زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ جس پر خود زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، جس پر خود زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ کہ وہ یہ نہیں کہ مانگنا شروع کر دیں، اس کو زکوٰۃ دیں گے تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے پاس سامان تجارت بھی نہ ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر جو ہے وہ قیمت بھی، مالیت بھی نہ ہو اس کے پاس، اور پھر اگرچہ وہ تندرست ہو، کمانے والا ہو، لیکن چونکہ وہ غریب ہے اس لیے وہ مستحق ہے۔ امیر کون ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، وہ امیر ہے، کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کے برابر قیمت ہے، یا سامان تجارت ہے، یا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، وہ امیر ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ جو بھینسیں گائے ہیں یہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جن کو چارہ ہم خود ڈالتے ہیں، یہ نصاب میں شمار نہیں ہوں گے۔ ہاں جی، ہم تو اس کو امیر سمجھتے ہیں، لیکن اس پر جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ اس پر، لیکن یہ تو، ہاں جی، اگر تو وہ سامان تجارت ہے، اگر تو وہ وپار کرتا ہے، پھر تو چاہے ایک بھینس بھی میرا خیال ہے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 72,000 71,137 روپے نصاب بن رہے ہیں۔ اگر تو وہ جانوروں کی تجارت کرتا ہے، لے آیا اور بیچ دیے، تو پھر تو وہ مستحق نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے دودھ کے لیے، یا دودھ کا وہ کاروبار کرتا ہے، دودھ بیچتا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کے مستحق، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ہاں جی، اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو وہ شمار ہوگا۔ ادھر 7 تولے تک جو چھوٹ ہے، 52 تولے تک چھوٹ ہے، کیونکہ وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ بندہ نہیں لے سکتا جو خود زکوٰۃ دینے کا پابند ہے۔ جس پر خود زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مسکین دوسرے نمبر پر، مسکین اور یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر وہ کہ جس کے پاس مال ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو، نصاب سے کم ہو۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور مکاتب، یہ غلام کی ایک قسم ہے، وہ غلام کہ جس کو مالک نے کہا کہ اتنی رقم ادا کر کے تم آزاد ہو سکتے ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ اسے آزادی نصیب ہو۔ اسلام کے احسان تو دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ
انسانوں کی آزادی کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے کہ زکوٰۃ جیسا عظیم فریضہ اس کو بھی آزادی کے لیے استعمال کرنا جائز ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تمہارے زکوٰۃ کے پیسے سے اگر اسے آزادی نصیب ہو جاتی ہے تو آپ دیں اسے اور اس کو آزاد کروائیں۔ مدیون جو دین سے زائد نصاب اور نہ ہی اس کی قیمت کا مالک ہو، کہ یعنی کوئی شخص مقروض ہو لیکن اس کے پاس صرف اتنی رقم ہو جس سے قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب مال تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن چونکہ مقروض ہے وہ سارا مال جو ہے وہ قرض میں چلا جائے گا، یا اس سے زائد بھی ہو لیکن نصاب سے کم ہے، کہ قرضہ مثال کے طور پر اس کے پاس ہے جی 1,00,000 روپے، تو اور اس کے پاس جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ 1,50,000 ہے۔ اب 1,00,000 قرض ادا کرنے کے بعد پیچھے بچتا ہے 50,000، اور 50,000 جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، نصاب پورا نہیں ہوتا، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے۔ اب آگے ہے فی سبیل اللہ، اور یہ وہ شخص ہے جو غازیوں یا حاجیوں سے الگ ہو کر منقطع ہو گیا ہو، یعنی جن لوگوں کا مال یا سواری ہلاک ہو جائے، کہ ایک جناب پورا لشکر جا رہا ہے، پوری جماعت جا رہی ہے، حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، یا جناب جہاد کے لیے جا رہی ہے، ان میں سے ایک بندہ ہے جس کا سارا مال ہلاک ہو گیا ہے راستے میں، یا جناب اس کی سواری ہلاک ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ مجاہدین یا حاجیوں کی جماعت سے بچھڑ جائے، الگ ہو جائے اور ان میں شامل نہ ہو سکے، تو اب وہ تو بیچارہ پریشان ہے، نہ اس کے پاس سواری ہے نہ مال ہے، اکیلا پریشان حال ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح طالب علم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور یہ مانگتے نہیں ہیں طالب علم، لیکن یہ مستحق ہوتے ہیں۔ بہرحال دین کے جو طالب علم ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور ان پر خرچ کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اور اگر آپ کے پیسے سے وہ علم دین حاصل کرتا ہے اور عالم بنتا ہے تو جب تک وہ پڑھتا پڑھاتا رہے گا آپ کے زکوٰۃ کا تو فائدہ آپ کو ہو ہی گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن ساتھ ہی یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں جو آ کر ہمارے کپڑے کھینچتے ہیں، ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے ان پر خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا جو سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں۔ طالب علم پر خرچ کریں، جو دین کا طالب علم ہے وہ بھی مستحق ہے، کیونکہ نہ وہ کما رہا ہے نہ وہ خود صاحب نصاب ہے، اس کی حالت ایسی ہی ہے جیسے حاجیوں سے ایک بچھڑنے والا جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بیچارہ اکیلا ہی ہوتا ہے، یا مجاہدین سے وہ بچھڑ گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشان حال ہے، تو طالب علم کی پوزیشن بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود روزگار کے قابل نہیں ہے، اگر روزگار کرے گا تو بڑھے گا کیسے، تو اس وجہ سے ان پر بھی خرچ کرنا بہتر ہے۔ اور مدارس جو ہیں ان پر خرچ کریں، طالب علم کو مل جاتا ہے اس کو دے دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب طالب علم پر خرچ کر لیے ہیں اب اس سے آگے بڑھیں، مدارس پر خرچ کریں۔ ہمارے مدارس جو ہیں وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں، سکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کی تو جناب گرانٹیں ہیں، حکومت بھی تعاون کرتی ہے، ان پر سرپرستی کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ علم پڑھایا جاتا ہے، لیکن مدارس جو ہیں ان پر ہم مسلمان بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، حکومت بھی مخالفت کرتی ہے، کیونکہ یہاں سے دین کا پیغام پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کا دھیان رکھنا اور ان کی طرف متوجہ رہنا، ان پر خرچ کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا پیغام جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے جس طرح آج تک چلتا آیا ہے، تو آئندہ بھی مدارس پر خرچ کریں، مدارس میں چکر لگائیں۔ آپ کو پتہ تو ہو کہ مدارس کے مسائل کیا ہیں، ممتحن جو ہیں وہ بیچارے وہ کس طرح قرضے اٹھا کر جو ہے وہ مدارس کو چلا رہے ہیں، طالب علموں کو شب و روز جو ہے وہ کس طرح گزر رہے ہیں۔ مدرسہ جو ہے نا، ایک مدرسہ، اس کے بھی ایک فیکٹری جتنے اخراجات ہوتے ہیں، فیکٹری جتنے اخراجات، مدرسین کی تنخواہیں ہیں، اور طالب علموں کا جناب صبح و شام کا کھانا ہے، بجلی کے اخراجات ہیں، عمارت کا مسئلہ ہے، کتابوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے بھی بہت اخراجات ہیں، لیکن ہم چونکہ کبھی گئے ہی نہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ اس طرف جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں بس نا مولوی تیار ہو کے آ گیا ہے اور بس اس کے سر ہو جائیں اور ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو علماء کی قدر بھی کریں اور علماء کو تیار کریں، جس طرح ہم ڈاکٹر انجینئر جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ تیار کرتے ہیں، ذاتی کمائی میں سے کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم خود جو ہیں وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں جناب میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے،
میرا بیٹا وکیل بن جائے، ہم ان کو ان پوسٹ پر لانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن علم دین کی طرف بھی کبھی ہماری توجہ ہوئی ہے کہ جناب میں اپنے بیٹے کو پڑھا لوں؟ یا اگر میرا بیٹا نہیں پڑھ رہا یا نہیں ہے تو میں اپنے محلے میں سے اپنے رشتہ داروں میں کسی بچے کو تیار کروں کہ وہ علم دین سیکھے۔ یہ بہترین صدقہ ہے۔ ہم صرف صدقہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کلخانیاں کر دیں، 40ویں کر دیے، اور جناب دیگیں چڑھا دیں، چاول کھلا دیے، یہ صدقہ ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے، لیکن وہ صدقات ان صدقات کو نہیں پہنچ سکتے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ صدقات جاریاں ہیں، صدقات جاریاں ہیں۔ مجھے ویسے ایک واقعہ یاد آ گیا، چلو موضوع کی مناسبت سے میں اس کو بھی پیش کر دوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق میں نے پڑھا کہ ان کے ذہن میں جو ہے وہ ایک سوال، 3 قسم کے سوال تھے۔ 3 قسم کے سوال تھے۔ ایک یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء جو ہیں وہ علماء کے وارث ہیں۔ ایک چیز تو یہ وہ کہتا تھا کہ ہم جناب حاکم ہیں، ہمارا حکم چلتا ہے، ہم پورے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، بادشاہت ہمارے پاس ہے، تو ہم انبیاء کے وارث ہونے چاہیے۔ یہ بیچارے مولوی جناب صبح شام کے کھانے سے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی سنتا ہے نہ کوئی مانتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا انبیاء کے وارث ہمیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال تو یہ تھا اس کے ذہن میں۔ دوسرا سوال اسے اپنے والد کے بارے میں تھا کہ لوگوں میں کوئی مسئلہ تھا کہ وہ اس کے والد کے بارے میں کوئی غلط خیالات رکھتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ 3 سوالات اس کو جناب بڑے پریشان کیے ہوئے تھے۔ اب وہ شام کو واپس آ رہا ہے اور ایک مشعل اس کے پاس ہے، چراغ سمجھ لیں، مشعل کہتے ہیں اس کے، ویسے روشنی کا انتظام۔ شام کو واپس آ رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک دین کا طالب علم جو ہے وہ ایک تندور کے پاس کھڑا پڑھ رہا ہے تھوڑا فاصلے پر، اور جب وہ قریب سے گزرا تو اس نے کہا طالب علم ہے اور اتنی کم روشنی میں پڑھ رہا ہے، تو اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا تم قریب ہو کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اگر میں قریب ہوا، دکاندار نے مجھے دور کر دیا تو پھر کہ چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے میں تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہوں تاکہ دکاندار بھی مجھے منع نہ کر سکے، اور میں نے پڑھنا بھی ہے۔ اس کو بہرحال اس پر ترس آیا، اس نے وہ مشعل اس کو دے دی اور خود اندھیرے میں گھر چلا گیا۔ جب جا کر سویا تو اس کو رات کو جناب اس کی قسمت جاگ گئی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے اسے فرمایا، اس کے والد کا نام لے کر، اس کے والد کے نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا، تو اس کے والد کے نام سے پکارا کہ اے فلاں کے بیٹے، تجھے جنت میں لے جانے کے لیے اس طالب علم کو ایک مشعل دینا ہی کافی ہے۔ ایک ہی جملے میں 3 سوالوں کے جواب ہو گئے کہ فلاں کے بیٹے، کہ جس کا بیٹا ہے تو اسی کا ہی ہے، اور جنت میں جانے کے لیے تجھے نبی کے ایک وارث کو ایک مشعل دینا یہی کافی ہے۔ تو اتنا ثواب ہے، ہم اہمیت کو سمجھیں تو صحیح، لیکن چونکہ مزاج ایسا بن چکا ہے، کافر نے سوچ ایسی بنا دی ہے کہ دیندار لوگوں سے نفرت جو ہے، یہی تو کافر کا مشن ہے کہ دیندار لوگوں سے جب ہم نفرت کریں گے، ہم ان کے قریب نہیں آئیں گے، دین نہیں سیکھیں گے، دین نہیں سیکھیں گے تو باغی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہم بہرحال اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور دین کے قریب ہوں، دین کے احکام کو سیکھیں، مدارس پر خرچ کریں، طالب علم پر خرچ کریں۔ اس کے بعد ہے جی ابن سبیل، جس کے لیے وطن میں تو مال ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو، یعنی جب کوئی شخص سفر پر ہو اور اس کے پاس مال نہ رہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگرچہ اس کے گھر میں مال ہو۔ کوئی بندہ ہے مسافر ہے، راستے میں اس کی جیب کٹ گئی ہے یا ڈکیتی ہو گئی ہے، اب بالکل پریشان حال کھڑا ہے، تو مسلمان کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتا۔ اب چاہے زکوٰۃ کا فرض مال بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دیں تاکہ وہ کم از کم اپنے گھر تو پہنچ سکے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا آپس میں کتنی خیرخواہی کا درس دے رہا ہے کہ اگر ایک آدمی لشکر سے بچھڑ گیا ہے، حاجیوں کی جماعت سے بچھڑ گیا ہے، ایک مسافر ہے، وہ راستے میں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور ڈکیتی ہو گئی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کو ہم پڑھیں تو صحیح، اسلام کو سمجھیں تو صحیح، اسلام کتنا خیر خواہ ہے ہمارا۔
تو उस पर भी खर्च कर सकते हैं, चाहे उसके घर में जितना मर्जी माल मौजूद हो। लेकिन चूँकि यहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है, वो परेशान हाल खड़ा है, उस पर खर्च कर सकते हैं। ज़कात की वसूली में काम करने वाला, उसे इस कदर दिया जाए कि ख़ुद को और उसके साथियों को वो किफ़ायत करे। जो लोग ज़कात की वसूली पर मामूर हैं, उनकी ड्यूटी है, उन्हें हस्ब ज़रूरत आने जाने का किराया और खाने पीने के लिए ज़कात की अदायगी जो है वो की जा सकती है ज़कात के माल से। वो ये नहीं, ख़ुद नहीं अपनी मर्ज़ी से कर सकते कि जनाब यहाँ से लिया है तो अपने ऊपर ख़र्च कर ले, नहीं। वो जो भी वसूल करेंगे वो जाकर बैतुल माल में जमा करवाएँ, और जहाँ उनका मरकज़ है वहाँ पर जमा करवाएँ। वहाँ जो जमा शुदा माल है वहाँ से उनको तनख्वाह दी जा सकती है, उन्हें जो है वो किराया दिया जा सकता है, खाने पीने के लिए जो है उनके अखराजात बर्दाश्त किए जा सकते हैं। ज़कात देने वाले को इख्तियार है कि वो तमाम अक़साम को दे, कि जनाब फ़कीर को भी दे, मिस्कीन को भी दे, मुसाफिर को भी दे, और ये सारी किस्मों को दे। या बाकी अक़साम के पाए जाने के बावजूद कि हर किस्म के लोग मौजूद हैं, फ़कीर भी हैं, मिस्कीन भी हैं, मुसाफिर भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, सारे हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो सिर्फ़ एक किस्म के लोगों को दे तो फिर भी ज़कात अदा हो जाएगी, उसे इख्तियार है। यानी तमाम अक़साम के अफराद में तकसीम करें, या सिर्फ़ एक किस्म मसलन तालिब इल्म को दे देता है, बाकी किसी को भी नहीं देता, तो उसको इख्तियार है और ये जायज़ है। या किसी फ़कीर को दे देता है, ये भी जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की अहमियत को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, दीन की मज़ीद खिदमत की तौफ़ीक दे, और दीनदार लोगों की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए।